جی، سندھ حکومت مہنگائی اور بیروزگاری کو کنٹرول نہ کر سکی، سیلاب زدگان کے نام اربوں روپے میں کرپشن ہوئی ہے۔ سراج الحق سندھ کی عوام کے مطابق سیلاب متاثرین کو کچھ نہ مل سکا، جو بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کی نایو ہاؤس گاروں میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو۔ ٹھٹہ شہر میں عوامی جلسہ سے خطاب، سینئر صحافی امین فاروقی کی والدہ محترمہ کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی۔ تفصیلات کے مطابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ سندھ باب الاسلام ہے اور پاکستان کا اہم حصہ ہے۔ سندھ کی معیشت سے پاکستان کو طاقت ملتی ہے۔ پاکستان میں امن و امان کا واحد راستہ اسلامی نظام ہے، جس کے لیے بھرپور محنت کی ضرورت ہے۔ موجودہ وفاق اور سندھ حکومت سندھ میں بدامنی بے روزگاری کے ذمہ دار ہیں، جبکہ سندھ حکومت سے سندھ میں اب تک صورتحال کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ آٹا جیسے غریب آدمی کی زندگی وابستہ ہے، سو اسے بھی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ ٹھٹہ شہر میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ امن و امان کا بہتر حل اسلامی نظام میں ہے۔ عدل و انصاف کے لیے عوام جماعت اسلامی کو مضبوط کرتے ہوئے حکومت تک پہنچائے تاکہ اسلامی نظام کی راہ ہموار ہو۔ دوسری جانب گھارو نایو ہاؤس میں محمد علی نایو کی دعوت پر امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا ظہرانے میں شرکت۔ سینئر صحافی امین فاروقی کی والدہ محترمہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعائیں مغفرت بھی کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی، حسین محنتی، الطاف ملا و دیگر موجود تھے۔ امین فاروقی، فارسٹون نیوز، ٹھٹہ، سندھ۔